بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ایک ایسا عمل جو ہر نا امید کو، ہر مایوس کو، ہر پست ہمت کو بلندیاں عطا کرتا ہے، حاجات پوری کراتا ہے، لیکن اس عمل کو پورا کرنے والا باہمت انسان ہوگا۔ پہلے یہ بتا دوں کہ اس کے پڑھنے کے دوران میں طبیعت ایسی اکتاتی ہے، ایسا بوجھ محسوس ہوتا ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ انسان عمل کو پورا کرنے نہیں پاتا، اور جس نے اس عمل کو پورا کر لیا وہ 100% سے بھی زیادہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے بھی نعمت مترقبہ ہے، نعمت کبریٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے، انعام ہے، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، کروٹیں بدلتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، طرح طرح کے نسخے استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آزما کے دیکھیے گا۔ اور ہے اصل میں یہ عمل ان خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے، ان ماؤں بہنوں کے لیے جو اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں۔ رشتہ بچے کا ہو یا بچی کا ہو، آج کل رشتے ملنے انتہائی مشکل ہو گئے ہیں۔ ہمارا دور ایسا ہوتا تھا نا کہ ماں اور باپ اپنے بیٹے کے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے جو پسند کر لیں اسی کے اوپر ان کا آمنا و صدقنا کا عمل ہوتا تھا، اور آج تک جب ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں، ایک دوسرے سے باتیں نہ کر لیں، رات بھر دن بھر، پھر معاملات جا کے طے ہوتے ہیں۔ دیکھنا پسند کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن شرم و حیا کے تقاضے یہ ہوتے ہیں نا کہ نکاح سے پہلے ذرا بریکوں پہ پیر رکھیں تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ بہت رشتوں کو خراب ہوتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2 3 سال تک ان کی محبت جاری رہتی ہے، ان کی باتیں جاری رہتی ہیں، لیکن عین رخصتی کے دوسرے یا تیسرے دن سے اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بالآخر وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی پسند کو ترجیح دیں، ان کی مرضی کے مطابق کریں، اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ دیکھنا پسند کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، پہلے کہہ چکا ہوں۔ کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان 18ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے یہ سورت، 19ویں پارے کا پہلا حصہ اس میں ہے، اور یہ 19ویں پارے کی تیسری چوتھی آیت ہوگی، آیت نمبر 23 آیت نمبر 23 وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اس کو آپ ایک وقت مقررہ پہ اور خاص تعداد میں، تعداد ہے 363، 363 بار اس کو پڑھیں۔ لیکن پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو کوئی باہمت انسان ہی پڑھے گا، ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن پڑھنے کے دوران میں اتنی اکتاہٹ، اتنا بوجھ محسوس ہوگا کہ بندہ اس کو مکمل کرنے نہیں پائے گا۔ اور جس نے اس آیت کو مکمل طور پر 363 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر سے پہلے پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے مقدر، ان کے نصیب جاگ جائیں گے، اور اپنے مقاصد جو بھی ہو اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23، اس کو اپنے ہر مقصد کے لیے 363 بار پڑھیں،
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو بھی مقصد ہوگا پورا ہوگا۔ اور بالخصوص ان ماؤں بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے جن کے رشتے ناطے طے نہیں ہو رہے ہیں، منگنی نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا ہے، اس آیت کو 363 بار پڑھیں، 363 بار، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ اکتاہٹ اور بوجھ محسوس ہوتا ہے تو جن لوگوں کو نیند نہیں آتی وہ بھی اس کو آزما سکتے ہیں، پڑھیں اور سکون کی نیند پائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے سارے معاملات کو طے کرتا ہے۔ آپ بھی ایک دفعہ اپنی زندگی میں اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں۔